جن کے آنگن میں شجر لگ نہیں پاتے صاحب، جن کے آنگن میں شجر لگ نہیں پاتے صاحب، وہ زمانے کو ہریالی کے سبق دیتے ہیں۔ بالآخر مجھے ٹائم بھی مل گیا اور مجھے شرمندگی بھی ہو گئی کہ عورت کے ساتھ یہاں پہ بہت ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے۔ افسوس ہے 2.17 ٹریلین کا بجٹ پیش ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو تو چیئر اپ ہونا چاہیے، 2.17 ٹریلین کا بجٹ، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنے کو اس لیے دل چاہتا ہے کہ 2025 اور 26 کا جو بجٹ پیش ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ سرپلس بجٹ تھا۔ اتنا میں سمجھتی ہوں، زیادہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور سمجھتی ہوں کہ سرپلس مین پیسے فالتو بھی پڑے رہیں گے، زیادہ پیسے۔ 2025-26 کا سرپلس بجٹ جو ہے، اس میں آپ بتائیں کہ کہاں پہ کس کے علاقے میں کتنی ترقی ہوئی ہے؟ کیا وہ بجٹ یوٹیلائز ہوا ہے؟ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا، عام عوام کو ہوا، مجھے ہوا یا میرے بڑوں کو ہوا؟ کس کو ہوا؟ اس دفعہ تو ہے ہی خسارے کا بجٹ ہے بھائیو۔ یہ بجٹ تو انہوں نے پہلے ہی بجٹ ڈیفیسٹ کہہ دیا ہے۔ اس بجٹ کو اس لیے ڈیفیسٹ کہا ہے کہ کیونکہ پچھلا سرپلس کہہ کے بھی ہم نے کچھ نہیں کیا، تو اس کو ڈیفیسٹ کا کہہ دو تاکہ سب لوگوں کے منہ ہی بند ہو جائیں، بھائی یہ تو خسارے کا بجٹ ہے۔ اشبر جادون صاحبہ پلیز آپ خسارے کا جو چیئر کو ایڈریس کریں پلیز۔ جی بجٹ پہ بات کر رہی ہوں، بجٹ پہ کریں اور چیئر کو ایڈریس کریں۔ اچھا سوری، میں آپ کو ہاں ٹھیک ہے تھینک یو۔ وہ ہوا یہ کہ یہ خسارے کا بجٹ اس لیے کہا، اور کہا بھی ہے کہ ہم اپنے وسائل سے اس خسارے کو پورا کریں گے۔ میڈم اسپیکر، اب مجھے وہ وسائل ابھی نظر نہیں آئے کہ کون سے وہ ایکسٹرا وسائل ہیں جن سے اس خسارے کو مطلب کور اپ کیا جائے گا، وہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ اگر پتہ ہو، سوال چھوڑے جاتی ہوں کہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے اپنے وسائل، کیونکہ انہوں نے جتنا بھی کہا ہے کہ اتنے ملین ہم نے 2.something کہا ہے کہ یہ ہم نے ریونیو کی شکل میں جمع کرنے ہیں، حالانکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کہاں سے جمع کرے گا صوبہ۔ یہاں پہ تو میڈم اسپیکر صوبے میں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اتنے ملین اتنے ٹریلین کا بجٹ ملین وہ جمع کر پائیں گے۔ بہر صورت ایک بجٹ تھا، یعنی تھوڑا سا حوالہ دیتی جاؤں کہ یہ 12واں بجٹ ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، یہ صوبے میں 12واں بجٹ ہے۔ ایک بجٹ تھا، ایک مرد کلندر آیا تھا، ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو آیا تھا۔ 4 بجٹ نہیں دیے تھے، 4 سالوں میں 3 بجٹ دیے اور پاکستان کی تاریخ ہلا کے رکھ دی۔ میڈم اسپیکر، کون سی چیز ہے جس کو اس نے ایٹم بم سے لے کے ایک چھوٹے سے پرائمری اسکول تک سب کچھ اس نے ملک میں لا کھڑا کیا؟ کیا میڈیکل کالجز، کیا ہاسپٹلز کا جال بچھایا، کیا تعلیمی ادارے بنائے، میڈیکل بورڈ بنائے، تعلیمی بورڈ بنائے، وہاں پہ یہ ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کمپلیکس بنایا، سٹیل ملیں بنائیں، کیا کچھ نہیں کیا 3 بجٹس میں۔ اگر انسان کی نیت ہو تو کام 1 سال کے اندر بھی انسان کر سکتا ہے۔ یہ تو 12واں بجٹ ہے میڈم اسپیکر۔ بہر صورت کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت ہوتی ہے تو کام بھی ہوتے ہیں، اور کام تب بھی ہوتے ہیں جب انسان انٹینشنلی ان کاموں کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یہاں پہ میڈم اسپیکر جب ملٹی منزلہ بلڈنگ ایک بنائی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی جتنی منزلیں ہوتی ہیں اس کے لیے اس بلڈنگ کی بنیادیں جو ہیں وہ اتنی ہی پختہ رکھی جاتی ہیں تاکہ وہ بلڈنگ جو ہے کچھ عرصے تک ان بنیادوں پہ استوار رہ سکے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ 2026-27 میں صحت کارڈ کے لیے 50.4 ارب روپے، میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کے لیے 80 ارب روپے، سرکاری اسپتالوں کے لیے ادویات کے لیے، اس کو یاد رکھیں، 14.26، اور ٹوٹل بجٹ صحت کا جو ہے، میں صرف صحت کے اس کو لیتی ہوں، 144.66 ارب روپے یہ صحت کے لیے رکھے گئے۔
جب بلڈنگ کے نیچے بنیاد ہی نہیں ہے تو صحت کس بات کی؟ یہ صحت کارڈ آپریشن یا ایڈمٹ ہونے کی صورت میں مطلب بندے کے اوپر یوٹیلائز ہوتا ہے نا. اب میڈم اسپیکر یہاں پہ تو میرا خیال ہے پشاور کے چاند ایک اسپتالوں میں اس کا چاند ایک بھی نہیں 2 ہیں جن میں دل کا آپریشن ہو سکتا ہے، اور وہ بھی چانس پہ، رسک پہ، یا پھر اپینڈکس کا یا چھوٹے موٹے گائنی کے آپریشن ہو سکتے ہیں. یہاں تو کوئی ایسا ہاسپٹل ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ آپ کے صحت کارڈ کے پیسے یوٹیلائز ہوں گے، آپریشن ہوں گے، بڑے بڑے علاج ہوں گے. کیا جگر کا یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کا کوئی اسپتال ہے؟ کیا کڈنی کے ٹرانسپلانٹ کا کوئی اسپتال ہے یہاں پہ؟ آج کل تو یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں. آج کل تو مائنر بیماریوں کو کوئی لیتا ہی نہیں ہے، کھڑے کھڑے لوگ مر جاتے ہیں. کیا کینسر کا ٹھیک ہے شوکت خانم ہے، لیکن اس میں بھی ایج اسپیسیفک ہے. وہ شوکت خانم بھی جو ہے وہ ہے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اور ایج اسپیسیفک. وہ میری عمر کے لوگوں کے بھی علاج نہیں کرتے، وہ چھوٹی عمر کے 10 سال سے نیچے بچوں کا بھی علاج نہیں کرتے، ایج اسپیسیفک. اب وہاں پہ اگر جاتے ہوں گے صحت کارڈ کے پیسے تو مجھے پتہ نہیں ہے. ادروائز سرکاری سیکٹر میں کہیں بھی کینسر کے علاج کا کوئی اسپتال نہیں ہے. تو جب بنیاد ہی نہیں ہے تو اس پہ صحت کارڈ کی بلڈنگ کہاں سے آئے گی؟ یہ بتائیں میڈم اسپیکر. سوری. اب اس کے بعد آ جاتا ہے تعلیم پہ بجٹ. کیونکہ میرے پاس 10 منٹ ہے میں جلدی کر رہی ہوں. تعلیم کا بجٹ آ جاتا ہے 2026 اور 27 غالباً یہ بجٹ ہے 2026-27. اس میں آن دا ہول انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم نے کتنے پیسے رکھے ہیں. اسکول سے باہر بچوں کی تعلیم کے لیے 5 ارب روپے، مفت نصابی کتب کے لیے 8.5، سرکاری جامعات کے لیے 11.85 ارب. مجموعی طور پر یہ بنتے ہیں، پتہ نہیں کیلکولیشن غلط ہے یا ٹھیک ہے، 25.35 ارب روپے. یہ اس طرح انہوں نے مجموعی، ویسے ایجوکیشن کا بجٹ میرے سامنے نہیں آیا، لیکن یہ جو چیزیں میں نے کیلکولیٹ کی ہیں ان میں یہ چیز آ گئی ہے 25. اب مجھے بتائیں لاسٹ ٹائم انہوں نے 2.35 سم تھنگ رکھا تھا ایجوکیشن کے لیے بجٹ، پھر بھی تمام بچے جو ہیں اسکول آؤٹ ریچ ہو رہے ہیں اور بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر پھر رہے ہیں. میڈم اسپیکر جب اتنے میں ان کا پوری نہیں پڑی، بچے اسکولوں سے باہر چلے گئے، ان کو نہ نصابی کتب ملی نہ ان کو. میں خود اسکولوں میں گئی ہوں، میں نے خود پتہ کیا ہے میڈم اسپیکر، ان کے جو یہ وظائف بچیوں کو دیتے تھے یہ بھی بند ہو چکے ہیں. نہ ان کو پرانی کتابیں لے کے اگلے سال کی بچیوں سے کتابیں لے کے پچھلی کو دیتے ہیں، پھر ان سے وہ سال یوز ہو کے ان کے چیتھڑے نکلے ہوئے ہیں ان کتابوں کے. میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں لا رہی تھی لیکن آج میں جلدی میں نکل آئی ہوں وہ کتابیں بتانے کے لیے. تو اتنے زیادہ بجٹ میں اگر ایجوکیشن کی پوری نہیں پڑی تو آپ مجھے بتائیں کہ اس بجٹ میں ایجوکیشن کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بچے ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نا اسکول سے باہر بچوں کے لیے 5 ارب، مجھے نہیں لگتا کہ وہ 5 ارب کا 5 ارب ان بچوں پہ لگے گا اور بچے وہ اندر آ جائیں گے اسکولوں کے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ کئی ملین بچے اسکولوں سے باہر چلے جائیں گے اس بجٹ میں. تو اسپیکر صاحبہ بس تھوڑا سا نہیں اشبر جدون صاحبہ، تھوڑا سا اور دو ٹائم نہیں، آپ 1 منٹ میں بس وائنڈ اپ کریں، صرف 1 منٹ ہے آپ کے پاس، وائنڈ اپ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میں تھوڑا سا ایک جواب چاہتی ہوں. اس کو شفیع جان صاحب ابھی اٹھ کے چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی ہے. 1 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں، میں اور کچھ نہیں کہہ رہی. بس پیپل پارٹی سندھ تک ان کو میں بتاتی چلوں تھوڑا پڑھ لیا کرو، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں تو تب تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی ہے. ہم سندھ میں نہیں ہیں، ہم بلوچستان میں بھی ہیں، ہم کشمیر میں بھی ہیں، ہم گلگت بلتستان میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ وفاق میں بھی اور کے پی میں بھی آئیں گے. یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے. شکریہ. شکریہ اشبر جدون صاحبہ. بجٹ اس میں تقریر میں ان تجاویز میں سے بجٹ میں ایک بھی نہیں ہے، نہ اس کے لیے کچھ رکھا گیا نہ کچھ. میں نے خواتین کے لیے کہا تھا اسکل ٹریننگ سینٹر کھولی جائیں، ان کے لیے یہ ووکیشنل کمپلیکسز ایک ایٹ لیسٹ ایک صوبے میں اس میں ڈسٹرکٹ میں کھولا جائے، لیکن مجھے کہیں بھی ان کے بجٹ میں نہیں نظر آیا کہ انہوں نے اس کے لیے کچھ بھی ایلوکیٹ کیا ہو پیسہ.
یا کچھ بھی لکھا ہو. تو یہ اس کا مطلب ہے ہم اپنا دماغ ہی کھاتے ہیں بس, اس کو کوئی شکریہ مطلب وہ نہیں کرتا. شکریہ اشبہ جدید Thank you. صاحبہ, شکریہ, مہربانی. سجاد برگوال صاحب کا مائک آن کریں.